ماشاءاللہ 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 دعوت دے رہا ہوں ہمارے علاقہ کی معروف شخصیت جناب محترم حافظ ولی محمد قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں کریم آقا کی بارگاہ میں ہادیہ عقیدت و محبت پیش صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے سجدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف سجدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ایک ہونک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں خدا آتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں میرا فکر کہاں تیری بات کہاں ادنا سا ایک بھکاری ہوں یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں خدا آتا ہے ہو خیر تیرے میں خانے کی ہر گلشن ہر پروانے کی یا رسول اللہ ہو خیر تیرے میں خانے کی ہر گلشن ہر پروانے کی ساکی تیری
نگاہوں سے ہر پیمانہ بر جاتا ہے ساقی تیری مست نگاہوں سے ہر پیمانہ بر جاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے ماشاءاللہ ہماری خوش نصیب سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يطلبون رضائي وانا اطلب رضاك يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عليا لا يحبه منافق ولا يبغضه مؤمن او كما قال عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني فمن أبغضها أبغضني فمن رضيها فقد رضيني او كما قال عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني حسنا هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين أو كما قال عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين قال أن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کچھ سمت سنان کے رستہ گھن بے سمت سفر کسے کمدہ نہیں کچھ سمت سنان کے رستہ گھن بے سمت سفر کسے کمدہ نہیں جس گھر وچ ذکر نبی دا نہیں ہے جیندہ گھر کسے کمدہ نہیں میرا ویر خدا دا فیصلہ ہے
جندہ سینہ پنجتن تو خالی ہے ونجے مکے مر کسے کم دا نہیں علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں ارے ان کے بچوں کی عظمت کیا پوچھتے ہو وہ ان کے باپ دادا کی عظمت کیا پوچھتے ہو وہ اس خاندان کی عظمت کیا پوچھتے ہو جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں علی والے ہر دے سوالی نہیں ہوں دے علی والے ہر دے سوالی نہیں ہوں دے کچھ کول انہاں دے خالی نہیں ہوں دے اے میرا یار منکر امن فرمان ہے کملی والے دا منکر علی دے حلالی نہیں ہوں دے سامعین محترم حاضرین کرام برادران اسلام اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما رب لم یزل رب ذوالجلال دی بے حد و حمد و ثنا تعریف و توصیف تو بعد اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ یہ چوتھی سالانہ جشن پنجتن پاک دی روحانی محفل اس سونی محفل جو انعقاد پذیر ہے اس جامعہ مسجد دے اندر میں دلو دعا کو ہاں رب کعبہ نبی دی آل دا صدقہ اس محفل دے بانیان منتظمین اور میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ قاری محمد ناصر چشتی سیدی جو انہاں دی کاوش اور محنت دے نال آپ دی تھا موجودگی دے اندر انعقاد پذیر ہے اللہ سونا زہرہ پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ قبول فرمائے اچھی بولو نا آمین سامعین محترم جو میں کو ٹائم دیتا گیا ہے اس ٹائم دے اندر رہندے ہویا انشاءاللہ 2-4 منٹ پہلے بند کر دیاں گا اللہ دے قرآن دی ایک آیت کریمہ پڑھی اور پنجتن پاک دے حوالے دے نال 5 حدیثاں سرکار دی شان دے وچ حضرت مولا علی دی شان دے اندر سیدہ بی بی پاک دے شان دے اندر حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین دی شان دے اندر حدیثاں پڑھیاں ترجمہ کراں گا میرے دوستو میں مبارک باد پیش کرنا مسجد نمازیاں اہل محلہ اور مسجدی کمیٹی اور مسجد اس سالانہ پروگرام دے اندر بڑھ چڑھ کے جنہاں نے اپنے رزق کے حلال وچوں دامے درمے قدمے سخن جو بھی محنت کاوش جد و جہد کوشش کی تھی اللہ سونا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے میرے دوستو مبارک باد دے مستحق ہو کہ سونے رب نے علماء فرماندے نے اللہ جس بندے دا مقدر سوارنا چاہتا ہے اللہ جس بندے دی دنیا تے آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے اللہ انہوں نبی دی آل دا نوکر بنا چھڑنا اللہ انہوں نبی دی آل دا میرے الفاظاں دے توجہ کرنی ہے کیونکہ ٹائم تھوڑے دے اندر بہت کچھ مواد دینا ہے اور آج صدیاں گزران دے باوجود فرمایا سیدنا امام حسن دے امام حسین بی بی سیدہ فاطمہ پاک مولا شیر خدا فرمایا انہاں دا پیار محبت آج بھی ساڑے دلاں وچ ذہن وچ دماغ وچ تر و تازہ ہے انہیں دی محبت آج بھی کائنات دے اندر موجود ہے میرے دوستو جیڑا با وفا ہوئے جیڑا حیادار ہوئے با ضمیر بندہ ہوئے وہ ہمیشہ احسان مند رہندا ہے فرمایا اگر چودھری دا نوکر ہوئے وہ جدو بھی چودھری کو لوگ جو منگے گا انہیں بچیاں دی تعریف کرے گا بچیاں دے حق میں مخلص ہوئے گا فرمایا اگر حیادار شاگرد ہے اپنے استاد تے بچیاں نال پیار کرے گا اگر با حیا مرید ہے اپنے پیر دے بالا نال پیار کرے گا وفادار امتی دا کام بھی ہے نبی دی آل دے نال پیار کرنا وفادار نبی دے غلامہ دا حق بن دے نبی دی آل دے نال وفا کرنا تو میرے دوستو اللہ دا قرآن نجران دے عیسائی نجران دے لوگ آئے جناب من سرکار دی بارگاہ دی اندر ایک کئی دفعہ جناب تساں اے سنیا ہونا کہ مناظرے واسطے اور سرکار نو چیلنج کرن واسطے اور جناب من بحث مباحثے واسطے تو میرے دوستو جدو آئے میرے آقا دی بارگاہ وچ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے سرکار دی
نبوت دے بارے ہویاں گلاں جدوں گلاں ختم ہویاں انہاں سرکار نے فرمایا انج کرنے ہیں آپاں مباہلہ کرنے ہیں مباہلہ کی ہوندا ہے سارے کٹھے ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کریں گے جیڑا سچا ہوئے گا وہ بچ جائے گا جیڑا جھوٹا ہوئے گا وہ غرق ہو جائے گا 3 دن دا ٹائم لے کے چلے گئے اور تیسرے دن سرکار نے فرمایا کلے نہیں آواں گے تسی بھی خود آ جانا اپنے بیویاں نو لے کے آنا اپنے بچیاں نو لے کے آنا تاکہ او دی جناب من اتھے بے کے مباہلہ کریں گے اللہ دا قرآن بطور عنوان خطبے وچ پڑھی فقل تعالو ندو ابناءنا و ابناءکم محبوبہ انہاں نجران دے عیسائیاں نو آکھ دے اپنے آپ نو لے آؤ اپنی عورتاں نو لے آؤ اپنے بچیاں نو لے کے آؤ ثم نبتہل کرنے مباہلہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر جھوٹے تے رب دی لعنت ہوئے گی جدو 3 دن گزر گئے سرکار آپ تیار ہوئے علی پاک نو تیار کیتا سیدہ بی بی فاطمہ زہرا نو تیار کیتا امام حسن تے امام حسین نو تیار کیتا جدو اے 5 تن پاک جنہ سونیاں دے ذکر وچ بیٹھا ہوئے جدو چلے نے جناب من آئے سامنے نجران دے عیسائی نصرانی کھلوتے نے جدو انہیں چہرے نو ویکھیا انہاں دے بڑے پادری انہاں دے بڑے عالم نے بڑے مولوی نے جدو 5 تن پاک دا تکیہ چہرہ سمجھ آ رہی ہے کوئی گل 5 تن پاک دا تکیہ چہرہ فرمایا نور دیاں شواواں نکل رہیاں سن فرمایا ہستے مسکران دے چہرے وہ جڑا جھوٹا ہوئے ان دا چہرہ کدی نہیں مسکران دا چہرے دے جناب من افسردگی ہون دیئے افسوس ہون دائے انہاں دے بڑے مولوی نے آکھیا اے عیسائیو انج کرو دوڑ جاؤ نس جاؤ اے جڑا 5 تن پاک آ رہے نے انہاں دے چہرے پہ دس دینے اے سچے لوگ ہائے 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 فرمایا انہاں دے سچے چہرے سچائی بیان کر رہے نے پتہ چلیا اے سچے لوگاں دے چہرے بھی دس دینے سچے لوگاں دے چہرے بھی دس دینے پہلی حدیث بڑی اپنے نبی دی شان بیان کراں جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا 1,24,000 نبی ہون گے 1,24,000 نبیاں دیا امتاں ہون گیاں رب جلال دے اندر ہوئے گا سورج نیزے برابر ہوئے گا کوئی پسینے وچ گھٹنیاں تیکر کوئی ٹخنیاں تیکر کوئی سینے تیکر ہون گے اس دن ہر کسی نو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا اللہ اکبر سارے پیغمبر تے نبی آکھن گے میرا عرش والا خدا تو راضی ہو اپنے نبی دی شان سن کے دل وچ ٹھنڈ پئی سینے وچ اچھی بول سبحان اللہ سارے یہی آکھیں گے مولا تو راضی ہو جا مولا تو راضی ہو جا حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک سارے پیغمبر سارے رسول سارے نبی آکھیں گے مولا تو راضی ہو جا میرا خدا کی آکھے گا اے میرا مٹھا محمد میرا محبوبہ تو راضی ہو جا کلو یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا یا محمد میرا محبوب سجدے وچ سر رکھے گا اللہ فرمائے گا ارفا محبوب اپنے سر نو ارفا راسک سل توتا وشفا تشفا سونیا سر سجدے وچ اٹھا تو شفاعت جیندی کریں گا تیرا رب قبول کرے گا جیندے بارے میرے کلو منگے گا سوال کریں گا تیرا رب تینو ضرور عطا فرمائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اے میرے پاک محبوب دی شانے اکے چلو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر حضرت مولا علی پاک نو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا فرمایا جنہ دی نماز واسطے سورج واپس آیا سورج آسمانہ دا اج تکر آدم تو لے کے اس وقت تکر کسے دا انتظار نہیں کیتا پر مولا علی دا انتظار کر رہا ہے مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں تو سورج انتظار کر رہی ہے فاتح خیبر حضرت علی المرتضی شیر خدا اللہ اکبر میرے دوستو حضرت مولا علی ایک حدیث سناواں جن بارے میرے نبی نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادتن فرمایا کچھ چیزاں ہوندے نے پڑھن دا نا فرمایا کام کرن دا نا کچھ چیزاں ایسی ہوندے نے فقط تک لو اللہ عبادت دا ثواب عطا
اللہ اکبر. دیکھو قرآن پاک پڑھن ثواب ہے نا. فرمایا اندہ نام ہی بندہ پڑھے فقط کھول کے قرآن زیارت کر لوے میرے نبی دا فرمانے عبادت ہے. فرمایا اور سرکار نے فرمایا بیت اللہ شریف بندہ طواف نہ کرے نماز نہ پڑھے فقط دور بیٹھ کے تکی رکھے اللہ انہوں ہی ثواب تو محروم نہیں کرتا. ماں باپ دی خدمت کرنا ثواب ہے نا. فرمایا ماں باپ دی خدمت کرنا اجر ثواب ہے. محبت دی نگاہ نال ویکھے چاہے اے بھی عبادت میرے نبی دا فرمانے. فرمایا عالم دین دی فرمایا عزت کرنا. سرکار نے فرمایا وہ نہیں میں سمجھے میں اپنے نبی دی عزت کی تھی. سرکار نے فرمایا عالم دین دی صحبت بیٹھنا ایویں سمجھے کہ میں نبی دی صحبت بیٹھا. عالم دین مصافحہ کرنا ایویں سمجھے میں اپنے نبی نال مصافحہ کیتا ہے. میں عربی میں آندی ہے لیکن ٹائم دی قلت دے پیش نظر کیونکہ میرا وقت سامنے ہے. فرمایا النظر الی وجہ عالم عبادت. عالم کا چہرہ دیکھنا جس طرح عبادت ہے اس طرح باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. اسی طرح قرآن شریف کی زیارت عبادت. اسی طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت. ایویں ہی میرے آقا نے فرمایا میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. مولا علی ایک دن اٹھے نماز سویرے دی پڑھن واسطے دوڑ دے ہوئے تکبیر اولا نہ رہ جائے. اللہ کرے تیرے وچ بھی محبت پیدا ہو جائے تیری بھی کدی نماز جماعت نہ رہ جائے. فرمایا شیطان سوچن لگ پیا اج علی نو اے ہو جیاں سوال کرانگا جو انہاں جماعت تو رہ جان گے. جماعت نہیں پڑھن جماعت نال نماز وہ سوال تا جواب بھی دیندے رہن گے. مولا علی جناب آ رہے ہیں مسجد وچ شیطان لباس شیطان بشری وچ سامنے کھلو کے سوال کر دے علی تسی علم دے شہر دروازے ہو. سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم والین بابھا تسی علم دے دروازے ہو. اے دسو ہاں کیڑے کیڑے جانور نے کیڑے انڈے دیندے نے کیڑے کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے. وہ گنتی کرتے رہن گے فلان جانور بچے دیندہ ہے فلان بچے دیندہ ہے فلان بچے دیندہ ہے فلان انڈے دیندہ ہے فلان انڈے دیندہ ہے. تکبیر اولا رہ جائے گی جماعت رہ جائے گی. سرکار نے علی پاک نے فرمایا اوہ مقدی گال مکائیے 100 گز لمبا رسا سرے تے گنڈ سمندر نو کوزے وچ کریے بند. فرمایا جنہ دے کان نکلے ہونے باہر وہ دیندے نے بچے جنہ دے کان اندر بڑے ہونے وہ انڈے دیندے نے. سبحان اللہ. فرمایا میرے مولا علی نے فرمایا جواب مختصر عطا فرما کے فرمایا تکبیر اولا نہیں رہن دیتی جا کے نماز جماعت نال پڑھیے. فرمایا تو بھی علی دا اگر صحیح حبدار ہیں تو فرمایا پھر اللہ دے گھر نال پیار کیتا کر. فرمایا مولا علی دے ادو موالی پکا ہوئے گا ادو مولا علی دا سچا عاشق دے غلام ہوئے گا. فرمایا دیکھو مولا علی نو اتنا مسجد نال پیار آئے نے تے اللہ دے گھر وچ جدو وقت شہادت آیا پھر بھی اللہ دے گھر وچ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرمایا جتھے ادب دی جا ہے فرمایا جتھے فرشی بھی عرشی بھی سارے جناب من نگاہاں جھکا کے آندے نے. فرمایا بی بی سیدہ پاک فاطمہ کون نے. فرمایا رشتہ آیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا آپ نے رشتہ. سرکار نے فرمایا میں اللہ تے چھڑیے میں اللہ دے حکم دا منتظر ہاں. اور حضرت عمر پاک نے نکاح دا پیغام بھیجا. میرے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ دے حکم دا منتظر ہاں. فرمایا جدو آیا حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا دا جوان ہو گئیاں وقت شادی دا نیڑے آ گیا. اللہ نے آسمانی مخلوق نو توجہ کری ذرا آسمان دے فرشتیاں نو فرمایا سدیا اپنے کول اور مولا علی دے نال نکاح بی بی سیدہ فاطمہ زہرا دا نکاح آسمانہ تے خود خدا نے آپ پڑھایا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. مولا علی دے نال بی بی پاک دا نکاح اللہ نے خود پڑھایا. فرمایا ملائکہ نے گواہ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت اللہ دے پیارے فرشتے حضرت جبریل امین اتنو نمی گال سناما یاد کریں گا. فرمایا حضرت علی دی جدو نکاح پڑھایا حضرت سیدنا علی المرتضی دے نال نکاح بی بی پاک دا جدو رب نے پڑھایا نا تے جبریل امین نے عرض کی تھی یا اللہ جدو رشتہ کسے نال ہوئے مولوی صاحب پڑھاندہ نکاح جا رشتے دی کسے واسطے بندہ کرے ہاں تے ہمیشہ وارث کو لو ولی کو لو باپ کو لو ضرور پوچھ لیندہ ہے. ٹھیک ہے نا. تیری بیٹی دا نکاح کرن لگا اجازت ہے تیری بیٹی دا فلان جگہ تے رشتہ ہاں کرن لگا طے کرن لگا اجازت ہے. یہ اصول ہے قانون ہے. اللہ دی بارگاہ وچ جبریل امین نے ہاتھ جوڑ کر کی تھی مولا حضرت علی پاک دے نال نبی دی بیٹی دا نکاح تسی کر دیتا ہے نبی کو لو تو نہیں پچھیا
نبی کو تو نہیں پوچھا، پوچھ لینا چاہیے سی۔ رب نے کیا فرمایا؟ میرا جبریل مینوں اپنے یار تے اتنا بھروسہ ہے، اتنا محبت ہے، میرے محبوب نے میں سورج نو غروب کیتا ہے، میرے یار نے واپس لے آندا ہے، میں پوچھیا جو میرا محبوب پوچھے گا۔ ہائے ہائے، میں گل سمجھا نہیں سکیا۔ میں محب تے محبوب دے وچ فرق کوئی نہیں۔ اگر میں سورج نو غروب کیتا، میرا محبوب اثر دے مقام تے لے آیا، جے پوچھا میں نہیں تے پوچھے گا میرا یار بھی، پوچھے گا میرا محبوب بھی۔ میں حکم دیتا ہے پتھرو چپ رہو، میرے محبوب نے انہوں نے بلایا ہے، انہوں کو گلاں کرائیاں، جے پوچھا میں نہیں تے پوچھے گا میرا محبوب بھی۔ میں درختوں ایک جگہ تے کھلون دا حکم دیتا ہے، میرے محبوب نے انہوں نے ٹوریا ہے، جے پوچھا میں نہیں تے پوچھے گا میرا محبوب بھی۔ میں چانو جوڑ دیتا ہے، میرے یار نے توڑ دیتا ہے، جے پوچھا میں نہیں تے پوچھے گا میرا یار بھی نہیں۔ ادو آسمانہ تے ہویا نکاح، علی المرتضی اپنا رشتہ لے کے آئے سرکار دی بارگاہ وچ، یا رسول اللہ میں رشتے واسطے آیا۔ اسے ٹائم جبریل جناب من آئے آقا دی بارگاہ وچ، سونیا رب دا پیغام بھی ہے، رب دا سلام بھی ہے، علی دا نکاح فاطمہ نال اسی آسمانہ تے پڑھا دیتا ہے، اتھے تسی پڑھا دیو، اتھے تسی پڑھا دیو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا علی حق مہر واسطے پیسے لیا، 400 درہم علی پاک لے کے آئے، نکاح دے گواہ عمر تے ابو بکر نے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے نکاح پڑھایا علی پاک دا سیدہ بی بی فاطمہ زہرا دے نال، اور میرے آقا نے فرمایا تسی بھی نکاح پڑھیا، تسی بھی نکاح پڑھاون والے دے کول بیٹھے ہو۔ اے میری بیٹی فاطمہ، نا علی ہے باپ دا نا ابو طالب ہے، اے دو گواہاں دی موجودگی دے اندر 400 درہم دے بدلے اے نکاح تینوں قبول ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہاتھ جوڑ کے آکھیا، عرض کی تھی ابا حضور اے نکاح تا قبول ہے پر حق مہر قبول کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، علی تا قبول ہے پر حق مہر قبول نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ علی بظاہر غریب ہے، اتنا کچھ دے سکتا ہے، اللہ دی پیاری پاک محبوب دی لخت جگر نور نظر ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات خاتون جنت نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی آقا علی تے بظاہر غریب ہے پر رشتہ منگن والا خدا تا غریب کوئی نہیں۔ آئے ہائے، رشتہ منگن والا خدا تا غریب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دی پاک بارگاہ وچوں جبریل حاضر ہویا، جبریل جا میرے یار دی خدمت وچ، سونیا بیٹی نو آکھ جیڑی شے منگ دیے منگے رب دین واسطے تیار ہے، رب دین واسطے تیار ہے۔ فرمایا جبریل آئے، سیدہ پاک نے کیا منگیا؟ درہم منگے، دینار منگے، سونا چاندی جواہرات منگے۔ اوہ نہیں او نہیں، حضرت سیدہ بی بی پاک نے منگیا مولا مینوں حق مہر وچ جنت دے چھوڑا۔ رب نے فرمایا دے چھوڑیے، تے جڑا بیوی دا حق مہر ہوئے نا، فرمایا کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکتا، او دا اپنا حق ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا اندہ باپ بھی بھائی بھی شوہر تک بھی استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بیوی دا حق مار اپنا حق ہے، جنہوں چاہے دیوے جنہوں چاہے نہ دیوے۔ فرمایا جنت بی بی صاحبہ دے حق مہر وچ رب نے دے چھڑیے، بی بی صاحبہ دی مرضی جنہوں آن دیوے جنہوں نہ آن دیوے، جنہوں آن دیوے جنہوں نہ آن دیوے۔ اللہ اکبر، اگے چلیے تو میرے دوستو حضرت بی بی پاک نو اللہ نے او مقام او شان عطا فرمایا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نو نہیں پڑھیا بی بی پاک دی شان دے بارے؟ جدو آپ نے فرمایا اے لوگو حضرت سیدہ بی بی پاک نو اللہ نے او شان او مقام او رتبہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اگر میں نو رب دا قانون دا حیا نہ ہوندا، اگر میں کو شریعت مصطفیٰ دا حیا نہ ہوندا، اے بی بی صاحبہ اے جنت البقیع دی اندر سمن والی، اتنا رب نے تینو شان دیتا ہے، میرا دل آندا ہے آکے تیری قبر نو سجدہ کران تے تیری قبر دا طواف کران۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، پر رب دا قانون اجازت نہیں دیندا، نبی دی شریعت بھی اجازت نہیں دیندی۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام حسین، اگے چلیے، حضرت سیدنا امام حسین نو اللہ نے کیا مقام کیا شان عطا فرمایا۔ فرمایا جدو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دی شان دا اتھو اندازہ کر، جتنا شان مقام
یہ پورے مراکہ پنڈ دا جتنی مقدس جگہ ہوئے پر مسجد نالوں کوئی جگہ مقدس نہیں، ٹھیک ہے نا؟ سارے چک دی، سارے گاؤں دی، ساری کالونی، سارے ٹاؤن، سارے علاقے دی مقدس برکت والی جگہ یہ اللہ دا گھر ہے، مسجد ہے جنوں اللہ محبت دی نگاہ نال ویکھدا ہے۔ باقی چودھری صاحب دی کوٹھی نو، نمبر سار دے بنگلے نو، فرمایا کسے سردار دے کوٹھی نو اللہ محبت دی نگاہ نال نہیں ویکھدا جتنا مسجد دی تھانو اللہ محبت دی نگاہ نال ویکھدا ہے۔ علامہ خفاجی صاحب نسیم الریاض نے لکھیا، فرمایا لوگو، فرمایا سارے محلے نالوں، فرمایا مسجد والی جگہ مقدس ہے، عید نالوں، فرمایا تسی دیکھو حرم مدینہ افضل تھا ہے، اتھے نماز پڑھو ایک نماز دا ثواب ہے، مدینے میں جا کے نماز وہی پڑھو تو 50,000 نماز دا ثواب لب دے گا۔ فرمایا او دے نالو حرم مکہ دی، حرم کعبہ دی شان افضل ہے، کیونکہ اتھے ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز دا ثواب ہے۔ نماز وہی ہے پر جگہ جو عظیم شان والی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا سارے محلے نالوں مسجد عظمت والی، مسجد نالوں حرم مدینہ عظمت والا، او دے نالوں حرم مکہ افضل والا، خانہ کعبہ جتھا بیت اللہ ہے او افضل، عرش اولا افضل، جنت افضل، عرش اولا، عرش اعظم افضل۔ فرمایا اتنا رب مسجد نو محبت دی نگاہ نال نہیں ویکھدا، اتنا رب بیت اللہ شریف نو محبت دی نگاہ نال نہیں ویکھدا، اتنا رب فرمایا عرش اولا نو، سدرۃ المنتہا نو، جنت نو اللہ عزت دی نگاہ نال نہیں ویکھدا جتنا عزت دی نگاہ نال رب انہوں ویکھدا ہے جتھے میرے آقا آرام فرمانے، جیڑی تھان ہے، جیسی جگہ نے، زمین دے حصے نے میرے نبی دے جسم نو چومیا ہے نا، فرمایا وہ مسجد نالوں بھی افضل ہے، وہ حرم کعبہ نالوں بھی افضل ہے، وہ بیت اللہ شریف نالوں بھی افضل ہے، وہ جنت نالوں بھی افضل ہے، عرش اعظم نالوں بھی افضل ہے۔ کیوں شان ملیے اس ٹکڑے نو؟ اللہ سب تو زیادہ محبت دی نگاہ نال انہوں کیوں ویکھدا ہے؟ اس واسطے اس زمین دے حصے نے، اس زمین دے ٹکڑے نے میرے آقا دے جسم نو چومیا ہے، میرے آقا دے جسم نو چومیا ہے، اس واسطے رب نو مقدس سمجھائے، فرمایا عزت دی نگاہ نال ویکھدا ہے۔ اچھا اگلی گل سنو، فرمایا او جسم زمین دا ٹکڑا، او زمین دا حصہ جن نے چومیا ہے میرے نبی دے جسم نو، او تا ہر شے نالوں افضل ہے، میرے نبی نے انہوں نہیں چومیا، وہ جنوں میرے نبی نے چومیا امام حسین وہ کتنی شان والے ہون گے، ہائے ہائے ہائے۔ فرمایا انہوں رب کتنی محبت دی نگاہ نال ویکھدا ہوئے گا، فرمایا اس زمین دے ٹکڑے نے نبی دے جسم نو چومیا ہے، پر میرے نبی نے نواس رسول سیدنا امام حسین نو چومیا ہے، فرمایا میرے کریم آقا نے انہاں نو چومیا ہے تے اللہ نے انہاں نو کتنا شان دی نگاہ نال ویکھدا ہوئے گا، عزت دی نگاہ نال۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو آخری گل سناؤں امام حسین دے بارے، جدو یزید تخت تے بیٹھا نا، بیٹھ دیا انہیں اپنے وزیرانو اپنی پوری کابینہ نو سدیا، انہیں آکھیا میں قانون بناون لگا، اج تو بعد اپنی سکی بیٹی دے نال نکاح جائز، سکی بیٹی نال جڑا چاہے شادی کر سکدے۔ وزیرہ مشیرہ نے، پٹواریاں نے، درباریاں نے کھڑے ہو کے آکھیا بادشاہ سلامت، جدو تیکر اس سرزمین تے نواس رسول جیوندہ ہے، علی دا پتر زندہ ہے، اے تینوں کدی ایک قانون پاس نہیں ہون دے گا، کدی قانون بن سکدا جنہیں زہرہ پاک دا دودھ پیتا ہے، کدی قانون بنن دے گا جنہیں رگاں وچ مولا علی شیر خدا دا خون موجود ہے، ایک قانون کدی بنن دے گا جڑا نواس رسول ہے، کدی ایک قانون تیرا بنن دے گا نہیں۔ انہیں کہ ایک کیڑی گل ہے، میں انہاں کولو فتویٰ لے لینا، میں انہاں کولو خود اجازت لے لینا، بیٹھا دمشق دے وچ ہے نواس رسول مدینہ پاک وچ، انہیں خط لکھا کسے قاصد دے، کسے سفیر دے، اجنبی دے ہاتھ مدینہ وچ روانہ کر دیتا، انہیں خط دا عنوان موضوع کی بنایا، اے حسین ابن علی، اگر کسے دا گھر دے اندر کوئی پودا ہوئے
کوئی درخت ہوئے بندہ ان دی کفالت کرے انہوں پانی پاوے انہوں سپرے کرے انہوں کھاد پاوے پالے سانبے جدو پھل پک جاوے کیا مالک نہیں کھا سکتا مالک استعمال نہیں کر سکتا اللہ اکبر میری گل ذرا سمجھے غور نال انہیں خط دا عنوان ہے بنایا کسے تے گھر وچ پودا ہوئے اور اس پودے دی پرورش کرے انہوں جوان کرے جدو پھل پک جائے کیا وہ بندہ خود مالک نہیں کھا سکتا انہوں استعمال نہیں کر سکتا جناب من خط چلیا دمشق تو قاصد سفیر لے کے آئے مدینے وچ مولا حسین دے سامنے جدو خط آیا آپ اندہ مقصدی سمجھ گئے تے خط لکھن والے نو بھی سمجھ خط لکھا کہ نہیں اتقوا فراست المومن فإنہو ینظر بنور اللہ سرکار تے فرمانے مومن دی فراست کو ڈرو وہ مومن اللہ دے نور نال وکدا ہے عام مومن تے سمجھ جاندا ہے دل دی گل او تے نواسے رسول نے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اندہ مقصد ایسی کہ اولاد بیٹی بندہ پالے سامپے جوان کرے تے اپنے نال نکاح کرانے کی حرجے انہیں تشبیہ دیتی کسی طریقے تلے امام حسین مہر لا دینگے جناب من سین کر دینگے میرے واسطے قابل حجت بن جائے گا جدو مولا حسین کو لو نواس رسول کو لو خط آیا جدو آپ نے خط پڑھیا جناب من خط دے تھلے جواب کی لکھیا آپ نے فرمایا وہ خط لکھن والا اندہ جواب ہے انہوں آری دے نال کٹ کے ویک اس درخت نو اگر نکلے بورا تے استعمال کر سکتے جے خون نکلے تے استعمال نہیں کر سکتے اللہ اکبر اس پودے نو اس درخت نو آری پھیرو اگر بورا نکلے فرمایا استعمال کر سکتے جے او دے وچوں خون نکلے تے پھر استعمال خود بندہ کر سکدا نہیں اللہ اکبر اللہ نے انہوں نے او فقہت عطا فرمائی جنہاں دے اندر ساریاں صفتاں ہوویں سرداری دے لائق او ہوندے اے نہیں ہوندا کوئی پاکستان دا قانون نہیں پرلے درجے دا ان پڑھ ہوئے تے انہوں جناب من وزیر تعلیم بنا دیتا جاوے فرمایا سرکار مولا حسن پاک نو امام حسین نو میرے نبی نے جنتی جوانان دا سردار بنایا ہے نا تے سردار وچ ہر خوبی ہوئے اللہ نے انہوں نے ہر خوبی عطا حضرت سیدنا مولا حسن دے بارے فرمائے آخری گل کراں اشارہ سمجھدار بندے نو کافی ہوندہ ہے کہ دیکھو جی حضرت سیدنا امام زین العابدین نو حضرت سیدنا امام حسین نو فرمایا کسے نو ماں نے سید آکھیا کسے نو پیو کسے نو غلام نے سید آکھیا فرمایا مولا حسن دی او ذات ہے جنو میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سیدن لوگو میرا حسن جڑا ہے سردار ہے اے سردار ہے وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حسن نو اے مقام عطا کرے گا أَن يُصْلِحَ فِعَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ دو عظیم جماعتوں نو خون ریزی تو بچائے گا انہوں نے درمیان سلو کرائے گا اللہ اکبر مولا حسن دی یہ شان ہے تو میرے دوستو ہر ابتدا تو پہلے ہر انتہا تو بعد ذکر نبی بلند ہے ذکر خدا تو بعد جتنے بھی ہیں دنیا میں احترام کے قابل میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرے دوستو مبارک بادی دے مستحق ہو پنج تن پاک دی محبت ریاجے انشاءاللہ نبی دی آل دا صدقہ اتھے بھی بیڑا پار ہوئے گا کل قیامت علیہ دن بھی بیڑا پار ہوئے گا اللہ دے حضور دعا ہے اللہ میری حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ سبھی حضرات بڑی محبت اور شوق سے سن رہے ہیں جڑے بندے تسی ادھر بیٹھے ہو ذرا اتھے خالی جگہ سامنے بھی اتھے آ جاؤ خطیب واسطے آسانی ہو جاندی ہے مجمع سامنے بیٹھا ہوئے گل سمجھان وچ سنان وچ آ جاؤ مہربانی کرو اتھے سامنے آ جاؤ نکے نکے بال بیٹھے نے تے شور کر دینے انہاں ساڈا گلا جا کرنا بے اتھے سارے بال ہی بیٹھے سن جڑے سیانے بندے بیٹھے ہوئے اتھے سامنے آ جاؤ ایک شعر میں پڑھ دینا تو اس تو بعد ایک نعت شریف تے پھر خطاب تے فیض صاحب نے فرمایا کہ جس جگہ دے ساڑھے نبی تشریف فرمانے او تھاں عرش اولا تو افضل ہے او تھاں بولو بھی صحیح او تھاں عرش اولا تو افضل ہے تے نال فرمایا کہ اس تھاں نو نبی نہیں چمیا صرف اس تھاں چمیا نبی دے بدن نو اچھا او دا اے مقام ہے
اس حسین آتما دا کی مقام ہوئے گا جنہوں ساری زندگی پاک محمد چم چم کے کندھیاں تے بٹھا کے لوگاں وہی آندے رہنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا اچھی آنکھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا گونج پیدو محبت نال ایمانداری نال عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا میں ہن تہاڈی آواز سننی ہے میں نہیں پڑھنا تسی آکھو عظمت آل نبی لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اوہ مسواک کرنا نبی دی سنتیں خوشبو لگانا نبی دی سنتیں مٹھی چیز کھانا نبی دی سنتیں اوہ ایسا ساری سنتیں نمرنیاں او پر کدیے بھی دے دسو نبی کندیاں تے اٹھا کے آنکھیں آئے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا نبی حالت سجدے وچنے امام حسین کندھیاں تے پشت سوار نے میرے نبی نے سجدہ دراز کی تھا رب فرمایا حبیب آج سر نہ اٹھاویں نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے آخر جنازہ پڑیا جانا ہے چار پہین تے انہاں سانو لے کے جدوں جناز گاوائی جانا ہے لوکی پوچھتے نے کون مریا کیتا جنازہ ہے مرن والے دا نا کیے ایدے پیو دا نا کیے ساڑی سمنا ایوے ساڑی قوم قبیلہ خاندان برادری حسب نسب دسن دی لوڑ نہیں وہ ساڑی منجی والی اشارہ کر کے یہی اکھیاں جائے گدھائے در زہرہ ہے بتانا یہ گدھائے در زہرہ ہے بتانا لوگوں بتانا لوگوں یہ گدھائے در زہرہ ہے بتانا عظمت آل نبی لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں فتنہ دا دورے
طرح طرح دے فتنے سر اٹھا رہے ہیں لوگو اس دور اپنا عقیدہ تے ایمان بچانا مشکل ہے چاہندے ہو عقیدہ تے ایمان بچے نبی دی آخری وصیت تے عمل کریا جے نبی دی آل دا دامن بھی نہ چھڑیا جے قرآن دا دامن بھی نہ چھڑیا جے تو سا کامیاب ہو جاؤ گے تاں واسطے میرا ہم نام شہر گزرے تاندلہ منڈی دی سرزمین تے سید آندہ ہے جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا حق ساواتیلا نہ ہوندا ساڑی تے ناصر سواوی نہ لفظی جے آل نبی دا وسیلہ نہ جے بولو آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندا ان ویکھیاں نبی دیال نال محبت کر دے ہو صدیاں دے فاصلے تے تو آٹے کلیجیں میں ٹھنڈ پہنتی ہے اللہ دی قسم ہے یہی تے علامت ہے کہ بندے مومن بیٹھے نے بندے ایماندار بیٹھے نے اور اس گھرانے نال محبت جنت دی ضمانت ہے اچھی بول ذرا سبحان اللہ میں ان جڑے ثنا خان نو تواڈے سامنے پیش کرن لگا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قرآن دی دولت نال منور فرمایا حافظ قرآن نے بہترین قاری قرآن نے پھر عالم دین نے جامعہ نعیمیہ اور جامعہ حجویریہ تو فاضل نے خوبصورت خطیبی نے مگر خوبصورت نعت بھی نے تو آٹے سامنے 15-20 منٹ دی حاضری پیش کرن گے حضرت علامہ مولانا قاری محمد کیسر شہزاد سعیدی صاحب یہ میرے ویسے چاچا زاد بھائی نے مگر میں انہوں نے انجی پالے ہیں جنہیں اپنی اولاد نو پالی دے لوگ شوق کر دینے مختلف چیزیں دے جانور پال دینے پرندے پال دینے یا کوئی ہور شوق کر دینے اپنی زندگی جہی شوق کیتا ہے حفظ کرن تو بعد انہ دی والد دی خواہش سی کہ کسے جگہ دے جاب کرن میں مشورہ دیتا اور میں آکھا کہ میرا شوق ہے کہ انہوں تو سی عالم بڑھاؤ انہاں کہا جی پھر لے جاؤ انہوں میں لاہور لے آندہ اللہ دا فضل ہے 8 سال مکمل درس نظامی پڑھی ہے نا ایس ٹائم صدر کینڈ دے اندر خطیب نے خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز شان پنجتن دے حوالے نالی 2-3 کلام پڑھن گے استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان پنجتن پاک عظمت و شان خاندان اہل بیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک علم ازل نے ہمیں جشن پنجتن کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ہم سب احباب کا اس محفل میں نہ پڑھنا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اپنے محسن مربی مشفق میرے برادر محترم جو آپ کو فرما رہے تھے کہ آج جو کچھ بھی ہوں میں الحمدللہ انہی کے تعاون سے انہی کی محبت سے اور انہی کی مہربانی سے الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی طرف راغب کیا اور آج مجھے الحمدللہ فاضل ہونے کا جو شرف بخشا ہے اس کے اندر جو بنیادی کردار ہے وہ میرے ماں باپ کا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑھ چڑھ کے میرے برادر محترم کا بھی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت میرے برادر محترم کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے اور اس کا بہترین اجر کثیر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے میں مبارکباد بھی دیتا ہوں بڑی خوبصورت محفل جشن پنجتن پاک کے عنوان سے یہ انعقاد کی اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے کہہ دیجئے آمین سب سے بڑی نعت درود پاک کی نعت ہے اور وہ نعت ہے جس کا حکم ہمیں اللہ نے قرآن میں دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ وہ نعت ہے جسے خود خدا بھی پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھاالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو جو کام میں کرتا ہوں جو میرے فرشتے کرتے ہیں وہ تم بھی کرو۔ آئیے جو رب تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے وہ بلند آواز سے مل کر درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ یا پھر مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھ لیجئے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رب بڑیاں شان والا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ بڑی شان والا ہے نا، مانتے نا تو کہیے نا پھر سبحان اللہ۔ رب بڑیاں شان والا رب بڑیاں شان والا سانو جنہیں رب دسیا سونا طیبہ والا نہ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، ہم نے زبان مصطفیٰ کو سنا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک ربائی اس کے بعد انشاءاللہ حاضری کی طرح پڑھتا ہوں۔ بادشاہوں بادشاہوں نے ہمیں جھک کے سلامی دی ہے، بادشاہوں نے ہمیں جھک کے سلامی دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے در پنجتن کی غلامی کی ہے، کیونکہ ہم نے در پنجتن کی غلامی کی ہے۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھ لیجئے وسلم علیہ۔ یہ بہت خوبصورت کلام اس کے آغاز میں چند اشعار پڑھتا ہوں۔ تو جھک سونے دے بوہے تے، تو جھک سونے دے بوہے تے جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہوندیاں ویکھی، تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہوندیاں ویکھی۔ توجہ
تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ پھر عطاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں علماء کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے الحمدللہ آپ زیارت بھی کر رہے ہیں علماء کی نظر یہ شعر کر رہا گہرائی کو اس کی حقیقت کو علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں پہلا شعر پیش کر رہا ہوں بصیری بصیری وانگ رو رو کے سنا سونے دیاں نعتاں کرم ہویا جپل اندر کرم ہویا جپل اندر پھر شفاواں پل اندر شفاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ مل کے پڑھ گئے تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی اور اگلا شعر آپ اب آپ کے لیے کہ حیا کر حیا کر ایس تردید نبی دی آل دا بندیا بدلے چکی ملنا قبر وچ اپنیاں بندیا قبر وچ اپنیاں بندیا حیاواں ہوندیاں ویکھی قبر وچ اپنیاں بندیا حیاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی شعر بڑا خوبصورت شعر ہے علی پاک سے پیار کرنے والا کون کون بیٹھے ذرا ہاتھ بلند کرے کچھ ایسے احباب بیٹھے ہیں جن کو میرے خیال میں محبت نہیں کرتے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے آپ کے لیے شعر جیسے ابھی ہاتھ بلند کیے نا اگر یہ شعر سمجھ میں آ جائے تو ایسے بلند آواز سے سبحان اللہ بھی کہنا کہیے سبحان اللہ کہ نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نعرہ ہے دری لاویں نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نعرہ ہے دری لاویں پراں پھر اپنیاں راہواں تو پراں پھر اپنیاں راہواں تو بلاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی آئیے اگلے کلام کی طرف لاتا ہوں بہت خوبصورت کلام ہے برادرم علامہ مولانا قاری محمد لیاقت چشتی صاحب نے بھی وہ کلام پڑھا ان کا اپنا انداز تھا میرا اپنا انداز ہے اس انداز کے ساتھ پڑھوں گا آپ محبت سے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ
حبیب اللہ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے شعر سنا شعر سنا شعر سنا شعر سنا شعر سنا کتنے نانے ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے ہیں اور نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور آخری شعر بیٹھے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں فاطمہ اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے جواب دے گا پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے مل کے پڑھ لیں آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی اور حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آئیے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں ایک کلام خوبصورت اور اس کے ساتھ دو شعر پڑھنے ہیں اگر آپ سننا چاہتے تو ذرا سبحان اللہ کہیے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ توجہ سے سننا بیان کس طرح ہو
تیری شان زہرا. زہرا سے پیار کرنے والے بولیں. ایسے نہیں یار، ذرا اونچے آواز سے نہیں، ابھی بھی آواز کم ہے، ذرا اونچے آواز سے کہیے. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہے. بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہے. تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے. یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے. بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے. شعر کو سنا کہ تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے. تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے. تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے. حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے، حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے، یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہیں. حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے، یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہیں. بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. اس کلام کا آخری شعر کہ تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی. جو لنگر زہرا پہ پلنے والے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی. اب سن جبریل جن کے، ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے. ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے. کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہیں. ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے. کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہیں. بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. آخر میں صرف دو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں صرف حسین کو حسین مان لو، حسین کو حسین مان لو. امین بن امین مان لو،
امین بن امین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو خود معین الدین نے کہا 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 حسین کو ہی دین مان لو حسین کو ہی دین مان لو امین بن امین مان لو امین بن امین مان لو اور آخری شعر کہ حلم ایک مکان ہے اگر حلم ایک مکان ہے اگر حسن کو مکین مان لو حسن کو مکین مان لو امین بن امین مان لو امین بن امین مان لو امین بن امین مان لو آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو رضا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر زمانہ دی طرح گاج واج کے جتنی توڑے سینے وچ اہل بیت دی محبت دی طاقت ہے ٹلا کیا کھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان شان خاندان سبحان اللہ بولو ہستیاں دا ذکر مثال دے سیدہ زہرا دی شان بیان نبی خوشی کہ میری دھید مولا دینے کہ میرے حرم دا ذکر اور حسنین کریمین اس واسطے خوش ہونے کہ ساڑی ماں سیدہ زہرا دا ذکر ہے پرانی صدائے ایک شعر میرے نال مل کے پڑھو اس تو بعد بہت بڑی علمی فکری شخصیت نو تواڈے سامنے پیش کراں خاص پانچ تند جڑا ذکر میں شروع کرایا ہے او دی محض وجہ بھی یہی سی کہ بیٹی صاحبہ بیمار ہوئیاں سیدہ زہرا دے وسیلے نال اللہ شفا دیتی اچھی آنکھو سبحان اللہ تے پھر اودوں دی ہی نیت کر لئیے جدوں تک زندگی ہے سارے تے اس گھرانے دے کمی بن کے ذکر کر دے رہا میرے نال مل کے آیاتی تاجدار ایمان نالو چیاکھو ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار مولا علی دے گھر دا سنگھار چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے جو ہو جائے تو کبھی بیقرار فاطمہ ہے شرم و حیا دی بولو بولو تاجدار
حوران جنت تیرے در کی کنیزیں حوران جنت حوران جنت تیرے در کی کنیزیں میرا دیکھو ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ ہے جبریل تیرا بولو بولو پہرے دار فاطمہ ہے شرم و حیاتی تاجدار آخری گل کرا آزم سردار نے گلی مکا چھٹی ہے سردار جو بھی منگنائی در زہرا تو مگلے سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو مگلے مختار کل نبی دی تھی مختار کل نبی دی بیٹی مختار فاطمہ ہے شرم و حیاتی بولو بولو تاجدار اے پنج تن وچ جڑی مستور ہے نا جڑی عورت ہے اے او بی بی یہ جدا شان میں بیان کیتا ہے کہ جس بی بی نو اللہ تعالیٰ نے جنت دی سرداری عطا فرمائی ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ خطیب پاکستان محقق اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر علامہ عبد الرحمن عابد صاحب میاں چنو تو تشریف لے کے آئے بڑے عظیم دوست نے جماعت اہل سنت دے مرکزی رہنما نے اور عرصہ دراز اپنے علاقے وچ ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے نے دین دی خدمت دے اندر مصروف عمل نے بہت اللہ تعالیٰ نے علم و فضل نال نوازیا ادھے گھنٹے وچ آپ نے اپنی حاضری مکمل کرنی ہے حضرت دا خطاب سنو تے آپ بچیاں ادھرا چپ کراؤ تے نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان پنتن پاک ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادی علیاً مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ امداد کن ادرنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر نہایت ہی واجب الاحترام اہل سنت کے جلیل القدر علماء کرام معزز و محترم سامعین کرام
آپ اور میں جشن پنج تن پاک کی اس مبارک محفل کے اندر جمع ہیں۔ ہم سب لوگ سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے علماء کرام کے خطابات اور حضرت خطیب الاسلام کی نقابت و خطابت بھی آپ نے سماعت فرمائی، نعت خوانی بھی آپ نے سماعت کی۔ علماء کرام موجود ہیں، اب بہت زیادہ سن چکے ہیں، چلو ہم اتنی دور دراز سے اس مبارک محفل میں شمولیت کے ارادے اور نیت سے یہاں تک پہنچے تو اپنی گفتگو کا آغاز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے عالی شان سے کرنے لگا ہوں۔ بس جتنی ساری میری آواز ہے اسی انداز میں کوئی 20-25 منٹ آپ کے ساتھ میں محو گفتگو رہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جمع غفیر تھا اور درمیان میں آمنہ کے لال تشریف فرما تھے۔ مسجد نبوی غلامان مصطفیٰ سے بھری تھی اور اس دن اتفاق کچھ ایسے ہوا کہ مولا کائنات ایمان کل فخر اولیاء علی المرتضی شیر خدا آپ اس دن ذرا تاخیر سے تشریف لائے۔ بڑی غور سے آپ نے بات سننی ہے، بس سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بچے ذرا خاموشی اختیار کریں گے، ہنسنا بند کریں گے، چونکہ میں خطیب یا مقرر نہیں ہوں، میں ایک کالج کا اسکول کا استاد ہوں، تو وہی اسی عادت میں پھر کبھی کبھی منہ سے جھڑکی نکل جاتی ہے، پھر آپ لوگ بظاہر محسوس کریں گے۔ شہری لوگ ہیں، ہم پنڈ اور دیہات سے آئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ میں دوران گفتگو تھوڑے سے قابل پیچ کس دوں تو پھر آپ محسوس فرمائیں گے۔ اس دن مولا کائنات اتفاق سے آپ تاخیر کے ساتھ تشریف لائے، چونکہ مسجد نبوی شریف کے اندر اور کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ سب تک آواز آ رہی ہے نا؟ بیٹھنے کی جگہ نہ تھی تو آپ مسجد نبوی کے حال کے باہر تشریف فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ بالکل جڑ کے تشریف فرما تھے، یعنی حضور کے بہت زیادہ قریب تھے۔ مولا کائنات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو دیکھ کر رہا نہ گیا، آپ قرب مصطفیٰ سے اٹھے اور جہاں حضرت علی تشریف فرما تھے، علی کا ہاتھ تھام کر کے اشارہ کیا۔ بات کو سمجھنے کے بعد سبحان اللہ کہنے یہ نہ سمجھ آئے، کوئی چیز پلے نہ پڑے تو پھر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ بہت ہی زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چند باتیں بیان کر کے اپنا مقصد سمجھا دینا کافی ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے اشارہ کیا، کہا علی آپ کے بیٹھنے کی یہ جگہ نہیں ہے، یہاں میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ مصطفیٰ کے قریب بیٹھے۔ حضرت علی علیہ السلام آپ نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، سیدنا صدیق اکبر سے، کہا فرمایا اے تاجدار صداقت
آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو جو جملے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات کے سامنے ارشاد فرمائے وہ آج پلے کے ساتھ باندھ کے جائیں. فرمایا علی، جس علی کو مصطفیٰ اپنا بدن کہیں، اپنا خون کہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس علی کے کلام کو اپنا کلام کہیں، اس علی کا قرب مصطفیٰ کو کتنا پسند ہوگا، اور مصطفیٰ کی پسند ہی در حقیقت صدیق باوفا کی پسند. اتنے جملے سمجھ جانے کے بعد اگلے جملے سماعت فرمائیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش پر مولا کائنات وہاں سے اٹھے اور جہاں قرب مصطفیٰ کے اندر صدیق اکبر بیٹھے تھے وہاں بیٹھ گئے. تاجدار صداقت وہاں مسجد نبوی کی ہال کے باہر بیٹھ گئے، علی حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے. اب جب یہ دونوں صاحب بیٹھ گئے، تاجدار رسالت اٹھ کے کھڑے ہوئے. علماء کرام بھی سبحان اللہ فرما لیں. کوئی نہیں، کبھی کوئی مولوی پنڈ سے شہر میں بھی آ جاتا ہے. امام الانبیاء اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور میرے آقا امام الانبیاء نے باقاعدہ اشارہ بھی فرمایا اور آپ کی زبان نبوت سے جو کلمات نکلے وہ بھی سماعت فرمائیں اور اس سے اخذ فرمائیں کہ حضور بتانا کیا چاہتے ہیں اور حضور سمجھانا کیا چاہتے ہیں. میرے آقا امام الانبیاء نے یوں اپنی مبارک انگلی کا اشارہ کیا. یہ وہ انگلی ہے، یہ وہ انگشت مصطفیٰ ہے جو کبھی آسمان کی طرف اٹھے تو چاند کا سینہ چیر دے اور کبھی مغرب کی جانب بڑھے تو علی کے لیے سورج کو واپس لے آئے. میرے آقا نے یوں اپنی مبارک انگلی کا اشارہ فرمایا صدیق اکبر کی طرف اور اشارہ کر کے فرمانے لگے صحابہ سن لو، حیا والا حیا والے کا حیا کرتا. یوں اشارہ فرما کے فرمانے لگے حیا والا حیا والے کا حیا کرتا ہے. وہ جو ہے یہ نہیں ہے. ایک جملے کے اندر تاجدار صداقت کی عظمت کا بھی تاجدار رسالت نے اعلان کر دیا اور تاجدار ولایت کی عظمت کا بھی تاجدار امامت و نبوت نے اعلان فرما دیا. اس بات پر علماء کرام اگلے میرے جملے اس کے بعد چند جملے اور ہیں جو آپ تک پہنچانے کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے قدر و منزلت صرف اور صرف نبی کی نسبت کو، قدر و منزلت صرف اور صرف نبی کی نسبت کو. شہر تو اور بھی ہیں، حسیبی ہیں، حسیبی ہیں، وسیبی ہیں، گلیاں اور بھی ہیں، کشادہ بھی ہیں، طویل بھی ہیں، مگر مدینے کے شہر جیسا شہر نہیں. وجہ کیا ہے کہ اس شہر کو نسبت ہے مصطفیٰ سے. سواریاں اور بھی ہیں، اونٹ اور بھی ہیں، مگر مصطفیٰ کی سواری جیسی کائنات میں سواری نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو نسبت مصطفیٰ سے ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگلا جملہ لے لیجئے گا.
اور سنبھال لیجئے گا، سواری جیسی کائنات میں کوئی سواری نہیں کہ نسبت مصطفیٰ سے ہے، شہر مدینہ جیسا کوئی شہر نہیں کہ نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ اب میں گنتا جاؤں تو کتنی نسبتیں گنی جا سکتی ہیں۔ اب حسن و حسین جیسا نواسا کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ کسی اور کو ایسی نسبت نہیں مصطفیٰ سے جیسی نسبت فرزندان فاطمہ الزہرا کو ہے۔ پوری کائنات میں نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود فرمان حسین ہے، امام علی مقام کا خود فرمان علی شان۔ ایک مرتبہ برکت کے لیے علماء سمیت سب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس نسبت پر جب خود میرے آقا امام علی مقام اس نسبت پر فخر کرتے ہیں تو پھر حسین کے ماننے والوں کو اس نسبت پر کتنا فخر کرنا چاہیے۔ بات کی سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ مصائب کی نیت سے نہیں، فضائل کی نیت سے میں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میدان کربلا ہے، میدان کربلا ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور جس انداز میں، جس رنگ میں، جس ڈھنگ میں، جس آہنگ میں، جس طریقے پر، جس سلیقے پر امام علی مقام نے اپنا تعارف کروایا، پوری تاریخ اسلام گواہ ہے، غزوات گواہ ہیں، جنگیں گواہ ہیں۔ کسی مجاہد نے، کسی سپہ سالار نے اس رنگ اور اس ڈھنگ میں اپنا تعارف نہیں کروایا جس طرح زہرا کے لال نے اپنا تعارف کروایا۔ قبلہ پیر دورانی صاحب جس طرح امام علی مقام نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے۔ آپ سریلے خطیب سنتے رہتے ہیں، تو ہم تو بے سورے سے لوگ ہیں، بے ڈھنگے سے لوگ ہیں، جیسے کوئی ترتیب آتی جائے گی ہم اپنے ٹائم میں اس کو بیان کرتے جائیں گے۔ فرمایا جو جانتے ہو وہ تو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ ہمیں پہچان لے۔ پہلا جملہ ہے جو جانتے ہو وہ جانتے، جو نہیں جانتے ہو وہ ہمیں پہچان لے۔ مطلب یہ جو جانتے ہو وہ بھی پہچانو، اور جو نہیں پہچانتے ہو وہ بھی پہچانو۔ جاننا اور ہے، پہچاننا۔ جیسے ایک فرمان کے اندر میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم سکھاؤ، پڑھاؤ نہیں سکھاؤ۔ پڑھانا اور ہے، سکھانا اور ہے۔ سکھایا تب جاتا ہے جب پہلے اس پہ عمل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ جو جانتے ہو وہ پہچانو، جو نہیں جانتے ہو وہ بھی پہچانو۔ میں حسین ہوں، میرے باپ کا نام علی۔ جتنے پہلے مارکے ہوئے بس اتنا ہی تعارف ہوتا ہے۔ میدان میں جانے والا اپنا نام بتاتا ہے، اپنے والد کا نام بتاتا ہے اور اپنے خاندان کا نام بتاتا ہے، بس۔ اس سے تیسرا چوتھا کوئی کلمہ نہیں بتایا جاتا۔ علماء کرام موجود ہیں، مگر آج امام علی مقام فرما رہے ہیں میں حسین ہوں، میرے باپ کا نام علی ہے، میرا نانا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. میری ماں فاطمہ ہے اور وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے. میرا بھائی حسن ہے جو جنت کے تمام نوجوانوں کا سردار ہے. اور میں وہ ہوں. کوئی حسین ابن علی کا تعارف خطیب کروائے تو کیا کرائے گا, ادیب کروائے تو کیا کروائے گا. امام علی مقام اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں اور امام علی مقام فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جسے میرے نانا نے اپنی زبان نبوت چسا کر جوان کیا ہے. اور میں وہ ہوں جب میں مدینے کے بازاروں میں چلنے لگتا میرے نانا اپنے کندھوں پہ مجھے مدینے کے بازاروں میں بٹھا کر چلتے اور بتاتے اور کہتے لوگوں دیکھو سوار کیسا. اور پھر میرے آقا امام علی مقام اپنا آخری جملہ ارشاد فرماتے ہیں میدان کارزار کے اندر. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا میدان کارزار کے اندر, میدان جنگ کے اندر اپنی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں یا اپنی شجاعت و بہادری بیان کی جاتی ہے؟ جی جواب ارشاد فرمائے نا. فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں, اپنی نسبتیں بیان کی جاتی ہیں, اپنا خاندانی پس منظر بیان کیا جاتا ہے, اپنی رشتہ داریاں بیان کی جاتی ہیں یا شجاعت و بہادری بیان کی جاتی ہے. آپ اپنی عقل مندی سے جواب دیں گے, کہیں گے خطیب صاحب اپنی شجاعت و بہادری, ہمت و حوصلہ, استقامت بیان کی جاتی ہے, خاندانی پس منظر تو بیان نہیں کیا جاتا, اپنی عظمتیں, اپنی شانیں, اپنی نسبتیں نہیں بیان کی جاتی. کیوں نہیں بیان کی جاتی اور کیوں نہیں لوگ بیان کرتے؟ اس لیے نہیں بیان کی جاتی کہ میدانی جنگ کے اندر زور چلتا ہے, نسبت نہیں چلتی. حسین ابن علی اپنی نسبتیں, عظمتیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین یہ بتانا چاہتے ہیں ایک کربلا والوں آج جو تمہارے سامنے حسین کھڑا ہے, اس حسین جیسا کائنات کے اندر فرد کوئی موجود ہی نہیں ہے امت کے اندر. عظمت و شان پنجتن پاک, عظمت و شان خاندان اہل بیت. بند کر دوں, واہ واہ, بہت توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر, بہت بہت. کوئی کیسے عظمت بیان کر سکتا ہے؟ مہربانی کر کے میری طرف توجہ فرمائیں. آپ اتنا سماعت کی محبتوں سے نوازیں گے کہ ہم آپ کے لیے داتا صاحب کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے جائیں. کون عظمت بیان کر سکتا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, مولا کائنات نے امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا. کنہیں؟ امام حسن علیہ السلام آپ کو اٹھایا ہوا تھا. نظر پڑی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تقریر سنی بھی جاتی ہے اور تھوڑی دیکھی بھی جاتی ہے. ہم علماء کے تو جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہیں. میرے جیسا بندہ, ہم چونکہ سکول کالج کے ماسٹر ہیں تو بات سمجھائی جاتی ہے سمی بصری معاونات کے ساتھ. بڑی عادت ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ علی نے حسن کو اٹھایا ہوا ہے.
آگے بڑھے. پگڑی کا شملہ ہم اس کو ترا کہتے ہیں. ترا ہی کہتے ہیں. ماشاءاللہ حضرت خوبصورت بھی ہیں اور مسکراتے بھی خوبصورت ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ پگڑی کا ترا وہ کھولا. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ کھولا. کھول کر مولا کائنات نے امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے. اپنے اس پگڑی کے ترے کے ساتھ امام حسن کے پاؤں. توجہ ہے یا نہیں؟ کیا کرنے لگے؟ نہ میں یہ جملہ نہیں بولتا صاف کرنے لگے. صاف تو اس چیز کو کیا جاتا ہے. آپ خود ہی جملہ درست کر لینا. توجہ ہے یا نہیں؟ جس کے ساتھ کوئی ناپاکی لگی ہو یا کوئی ایسی چیز لگی ہو جو نہ زیبا ہو. خالق کائنات نے فرمایا لوگوں یہ کسی مولوی کا ارادہ نہیں, یہ کسی چودھری کا ارادہ نہیں, یہ کسی مفسر کا ارادہ نہیں, یہ کسی محدث کا ارادہ نہیں, یہ کسی شارع کا ارادہ نہیں, یہ کسی خطیب کا ارادہ نہیں, یہ کسی ایک مسلک کے ملا کا ارادہ نہیں ہے. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت محمد سے ہر طرح کے نجس کو دور رکھے. اگر نہیں سمجھ سکے ہو اور داد نہیں دینا چاہتے ہو تو پھر سن لو, دور کیا تب جاتا ہے جب کوئی چیز نیڑے آتی ہے. وہ کہتا ہے دور رکھے. سمجھتے نہیں ہیں. کب سمجھیں گے آپ لوگ؟ اپنی پگڑی کے شملے سے, ترے سے, پلو سے امام حسن مجتبیٰ کے قدم چھونے لگے. آگے بھی تو علی ہیں, آگے بھی تو علی ہیں جنہوں نے حسن کو اٹھایا ہوا ہے. خود نہیں بولے, خود نہیں بولے. حسن ہے ابھی بچپن ہے, لڑکپن بھی نہیں ہے, بچپن ہے. حسن نے ہاتھ پکڑا. کن کا؟ جناب ابو ہریرہ کا. ہاتھ پکڑ کے, میری طرف توجہ کریں گے, ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے چاچا حسن. یہ جناب امام حسن کہنے لگے چاچا ابو ہریرہ ایک ہی پہ کر دیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کے پنجابی کا جو جملہ اپنے حاضر لطف سرور اور مزے کے لیے بولا ہے. فرما ابو ہریرہ چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ نے جو امام حسن کو جواب دیا وہ جواب ذرا میں بطور قرض رکھتا ہوں, اس کو یہی روکے. ایک دن مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے, جواب قرض رکھتا ہوں, اب جواب لینا چاہیں گے. ایک دن مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے کہ امام حسین اپنے گھر سے نکلے, اور حسین اور حسن کو گھر سے نکلنے کے لیے اور مسجد میں آنے کے لیے دور کا سفر کر کے نہیں آنا پڑتا تھا. میں کچھ سمجھانا چاہتا تھا مگر آپ نے نظر انداز کر دیا. دور کا سفر کر کے نہیں آنا پڑتا تھا. ہر ایک کے دروازے کو بند کر دیا تھا. مصطفیٰ نے اپنا دروازہ بھی مسجد کی جانب کھلا رکھنے کا حکم دیا تھا. علی اور زہرا کا دروازہ بھی مسجد کی جانب. تو باہر سے نہیں آنا. اتفاق سے اس دن امام حسین اپنے گھر سے نکل کے نہیں آئے, مسجد کے مین دروازے کی طرف سے آئے, اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ گئی. آپ تینوں نوجوان باتیں کر رہے ہیں. او کاکا میری طرف توجہ کریں, آپ ادھر دیکھیں. اب بڑے دروازے سے تشریف لائے, نظر پڑی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی.
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ مدینے میں رہتے ہیں، ابھی کربلا نہیں گئے. کربلا والے کیا جانے حسین کیا ہے، مدینے والے جانتے ہیں حسین کون ہے. جوتے اتارے، نالین اتارے، مسجد نبوی شریف کے اندر چلے گئے. جو ہی اندر گئے جناب ابو ہریرہ نے وہی عمل کیا جو امام حسن کے ساتھ کیا تھا. اپنی پگڑی اتاری، زمین پہ قبلہ رکھی، زمین پہ رکھ کے نا نالین کو ایک دوسرے کے ساتھ مس کیا. جب نالین ایک دوسرے کے ساتھ لگے اور نالین سے خاک مقدس الگ ہوئی، ادھر سے امام حسین آ گئے. ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور وہی جملے بولے، وہی جملے بولے. چاچا، ابو ہریرہ کو کہا چاچا ایک ہی یہ کیا کر رہے ہیں، ایک ہی پہ کر دیو، وہ جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں. اب حسین کا جواب دیا. اس جواب پر حسین ابن علی نے ایک اور سوال کیا اور پھر وہی جواب دیا جو میں نے بطور قرض رکھا ہے. میرے آقا حسین نے فرمایا چاچا ایک ہی پہ کر دیو. فرمایا حسین اگر تو نہ پوچھتا کوئی اور پوچھتا میں نہ بتاتا. یہ بات میرے من کی تھی. اب میں دیکھتا ہوں لاہور والو تم اس جملے کو سن کر کتنی داد دے سکتی ہو، کتنا ہضم کر سکتی ہو. فرمایا بتائیے تو صحیح چچا کیا کر رہے تھے. حسین ابن علی سے جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں حسین میں اپنے لیے تیرے جوڑوں سے یہ جو مٹی حاصل کر رہا تھا حقیقت میں اپنی بخشش کی اور اپنی نجات کی سبیل حاصل کر رہا تھا. امام علی مقام نہیں، جناب ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا چچا یہ آپ کی پگڑی ہے. میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ آپ کی پگڑی ہے اور پگڑی سر کا تاج ہوتی ہے. میں نہیں سمجھا سکا آپ کو شاید. اور پگڑی سر کا تاج ہوتی ہے اور سر کی اوپر ہوتی ہے. توجہ ہے یعنی سر کے اوپر ہوتی ہے. ابو ہریرہ کے پاس بڑے جواب تھے، بڑے جواب تھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑے جواب تھے مگر کوئی بھی جواب نہیں دیا. بڑے جواب دے سکتے تھے، جس کو میرے آقا کی اتنی حدیثیں یاد ہیں ان سوالوں کے جواب بھی دے سکتے تھے مگر کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا چچا یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا بخشش کا بہانہ بنا رہا ہوں. اگلا جملہ سنیں پھر کہیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں. پھر آپ کا دل کرے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں، ہاتھ ہلا کے سبحان اللہ کہیں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. کہا چچا وہ کیسے؟ فرمایا حسین مرنا تو ہے ایک دن، میں نے جب مروں گا مرنے سے پہلے اپنے لوگوں کو یہ وصیت کر کے مروں گا جب میری موت آ جائے مجھے نہلا لینا، کفن پہنا لینا. یہ خاک میں پگڑی میں باندھے جا رہا ہوں، اس سے سلائیاں لگا کے میری آنکھوں میں حسین کے قدموں کی مٹی کا سرما ڈال دینا، کچھ میرے سینے پہ ڈال دینا، میرے کفن پر خوشبو نہ لگانا، حسین کے قدموں کی مٹی لگا دینا. چچا ہوگا کیا؟ کہا حسین ہوگا یہ جب میری آنکھوں میں تیرے نالین کی مٹی کا سرما ہوگا، جب قبر میں جاؤں گا پھر فرشتے سوال نہیں کریں گے. ابو ہریرہ کے ادب کے لیے
ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے، ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ سب کہتے ہیں توجہ ہے یہ نہیں؟ اب تاجدار صداقت نے کس طرح ادب کر کے دکھایا انشاءاللہ. اللہ اکبر. میرے آقا کے وصال ظاہری کا پہلا سال ہے، پہلی عید ہے، پہلی عید ہے. اور مجھے بتائیں یا میں کوئی یہ مثال کا وہاں کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کسی کا باپ چلا جائے نا تو اولاد سے پوچھو باپ کے بن پہلی عید کیسے گزاری جاتی ہے. اور کئی باپ مصطفیٰ کے نالین پر قربان کر دیے جائیں. میرے آقا کے وصال ظاہری کے بعد قبلہ پیر دورانی صاحب مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی پہلی عید ہے. اور ان صحابہ کرام نے عید کا دن کیسے گزارا ہوگا؟ جن کی ہر نماز میں دیدار مصطفیٰ ہوتا تھا. اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی. جب عید کے دن دید نہیں ہو رہی تو صحابہ کرام کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ امیر المومنین ہے، خلیفۃ الرسول ہے، عید پڑھانا ہے اور جمیع مسلمانوں کو پڑھانا ہے. مسلمان عیدگاہ میں انتظار کر رہے ہیں. آؤ ذرا اگر تاریخ کی بات کرتے ہو تو مورخین سے ہی پوچھ لو. مسلمان عید کی نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں. صدیق اکبر مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. یوں ہاتھ بڑھایا، توجہ ہے نا، یوں ہاتھ بڑھایا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں. توجہ ہے نا، یوں ہاتھ بڑھایا دروازہ کھٹکھٹاؤں. آپ اس جملے کی اگر قدر جان لیں تو پھر داد دینا، بے قدری کے ساتھ نہیں. یوں ہاتھ بڑھایا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے تھے، پھر خیال آیا یہ تو وہ دروازہ ہے جس کو کبھی جبریل امین نے ہاتھ نہیں لگایا. کیا سمجھاؤں میں آپ لوگوں کو؟ اسی تاریخ میں قبلہ یہ بھی لکھا ہے اور اسی تاریخ سے کوئی ایسی بقت کرے. ہاتھ پیچھے کر لیا چشتی صاحب، ہاتھ پیچھے کر لیا، سر جھکا لیا، کھڑے ہیں. ادھر صحابہ انتظار کر رہے ہیں، ادھر صحابہ کو عید پڑھانے والے امام انتظار کر رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جس بندے کے منہ کے اندر زبان ہے نا، وہ زبان کا حق ادا ضرور کرے. بے زبان گونگا نہ رہے، خود کھڑے رہے. دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا، ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. حضرت علی آئے. حضرت علی آئے علیہ السلام، دروازہ کھولا، ابو بکر کو دیکھا، دیکھ کر کہا امیر المومنین یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کہا علی تیرے اور حسن و حسین کے انتظار میں کھڑا ہوں. سبحان اللہ کہنا آپ لوگ. کہا کل صحابہ تیرے انتظار میں، کہا علی میں تیرے انتظار میں. توجہ کیجئے گا. کہا آواز لگا دیتے، کہا فرمایا آواز لگا دیتے، فرمایا آواز لگا دیتے. کہا علی جب نبی نے تیرے گوشت کو اپنا گوشت کہا، تیرے بدن کو اپنا بدن کہا، تیرے خون کو اپنا خون کہا، تو تیرا گھر نبی کا گھر نہیں ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تیرا گھر نبی کا گھر نہیں ہے.
فرمایا وہ تو ہے نا، وہ تو ہے نا، مصطفیٰ کریم نے بنایا ہے۔ فرمایا تو پھر نبی کے لیے تو حکم ہے کہ نبی کے دروازے پر کھڑی ہو کر حجروں کے بعد آواز نہ لگائی جائے، تم بھی تو نبی کی اہل بیت ہو، ابو بکر آواز کیسے لگا سکتے ہیں؟ آدمان کے کھڑے ہیں۔ تو کہا پیارے علی میں نے تو آواز نہیں لگائی۔ فرمایا تو نے آواز نہیں لگائی مگر تو مصطفیٰ کریم کا غلام ہے نا، صحابی ہے نا، میرے آقا کا خلیفہ ہے نا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تمہیں مصطفیٰ کریم نے اپنی مسند پہ بٹھایا ہے نا۔ ابو بکر ہم نے اندر رہ کر تمہیں باہر کھڑا پایا، صرف کھڑا نہیں پایا، جب تو دروازے پر آیا ابو بکر مہک نے بتا دیا علی تو تیرے دروازے پہ آیا۔ بس میری گفتگو کے آخری جملے ہیں۔ پھر صدیق اکبر نے ہاتھ باندھے، فرمایا علی مہربانی کر، میری تو جرت نہیں ہے، بس میں تقریر بند کر رہا ہوں، میری تو جرت نہیں ہے، اپنے شہزادوں کو اپنے ہاتھوں سے ابو بکر کے کندھوں پہ بٹھا دے۔ ابو بکر کے کندھوں پہ بٹھا دے۔ توجہ ہے نا، وہی جو جملہ میں نے بطور قرض رکھا ہوا ہے، کیا جواب دیا تھا ابو ہریرہ نے، وہی جواب دیا ہے سیدنا صدیق اکبر نے۔ جب دونوں شہزادوں کو صدیق اکبر کے کندھوں پہ بٹھایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عیدگاہ کی جانب نہیں گئے۔ اب ذرا سوچ کے داد دینا، کبھی مدینے کی اس گلی میں قبلہ، کبھی مدینے کی اس گلی میں مفتی فیضی صاحب، کبھی مدینے کی اس گلی میں لوگ پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہے؟ کہا بتانا چاہتا ہوں لوگوں جو سوار بیٹھے ہیں نیچے ان سواروں کا غلام ابو بکر چل رہا ہے۔ آخری جملہ، اب نعرہ پورا کر لیں۔ دونوں شہزادوں نے کندھوں پر بیٹھے بیٹھے پوچھا چچا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں نیچے اتارے، ہم ساتھ مل کے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں وہی کر رہا ہوں جو مصطفیٰ نے کیا، کہ نیچے اتارے۔ آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں نیچے اتارے۔ اللہ کی عزت کی قسم صدیق اکبر نے علامہ چشتی صاحب جواب دیا، یہی جواب جناب ابو ہریرہ نے دیا تھا جو میں نے بطور قرض رکھا ہوا تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے حسن اے حسین، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو کچھ تمہارے متعلق ہم نے تمہارے نانا اپنے نبی اپنے آقا و مولا سے سنا ہے، اگر ہم دنیا والوں کو بتا دیں تمہیں کوئی نیچے نہ چلنے دے، تمہیں اپنی پلکوں پہ اٹھائے پھرتا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے یا حسن،
اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ آپ کو کوئی چیز اس میں کڑوی لگی ہو تو مہمان ہوں، آپ لحاظ بھی فرمائیں گے، محبت بھی فرمائیں گے۔ محبت والے ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، آمین وما علینا الا اللہ۔